فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، اس رب قدیر نے بغیر مانگے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو بغیر مانگے رب قدیر نے ہمیں عطا کی۔ اچھا، کسی سے اگر ہم پوچھیں کہ کوئی پیدا ہونے سے پہلے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا ہو ماں کے پیٹ سی سے، یا اللہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا؟ نہیں نا؟ بولیے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، خطاب نہیں کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں۔ یا آنے سے پہلے عالم ارواح میں دعا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ رب قدیر کا خاص فضل ہے کہ اس نے ایسے گھر میں ایسے باپ کے نطفے سے اور ایسے ماں کے کوکھ سے اور ایسے ماں کے پیٹ سے جنم دیا ہے، ایسے گھرانے میں جنم دیا ہے جس میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر غور و خوض کیا جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ اس کو اگر کوئی اس احسان کا جزا اور بدلہ دینا چاہے رب قدیر کو تو کوئی دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ میں نے آنکھ کھولا تو اپنے رب کا نام سنا، اپنی ماں کے ہاتھوں میں قرآن دیکھا، باپ کے چہرے پہ داڑھی دیکھی، اپنا اسلام مذہبی اسلام دیکھا۔ یہ ساری چیزیں رب قدیر نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی۔ اب اس کا احسان کا بدلہ اگر نہیں چکا سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جن امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض کیے ہیں ان امور پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے نماز یہ ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، استطاعت پر ہمیں حج فرض ہے۔ تو یہ امور فرائض میں سے ہیں، لیکن ایک اہم بات اور ہے۔ علامہ جلال الدین صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان فتاوی فقیہ ملت کے اندر لکھتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام میں امتیاز پیدا کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تاکہ وہ اپنے رب قدیر کی عبادت صدق دل سے اور صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اتنا علم تو ایک دم فرض ہے، باقی واجبات میں اور سنن میں۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں 10 ہی گھر ہیں۔ ارے ہماری زندگی کس لیے ہے؟ ہماری زندگی اسی لیے ہے کہ اس رب قدیر کی جو ہمارے اوپر انعامات ہے اس کا احسان، اس کا بدلہ چکایا جائے، اور یا چکانے کی کوشش کی۔